حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین معزز، یہ بات ڈکی چھپی نہیں بلکہ یہ بات تروز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے، نہ ان کا کہیں رعب و دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کی کوئی بھی جماعت، دنیا کی کوئی بھی تنظیم اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت ان سے نہیں ڈرتی اور وہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو ایک ضعیف اور کمزور امت تصور کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے ہر خطے میں انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، دین و اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور اب حد تو یہ کائنات کی سب سے مقدس ہستی کی شبیہ کو اس طرح مسخ کیا جا رہا ہے جو ہمارے دل کا ناسور بن چکا ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے جو گستاخی کا واقعہ ہوا ہے کس قدر شدید ہے، کلیجے کو چیز دینے والا ہے، دلوں کو پھاڑ دینے والا ہے، لیکن ہم بیان کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اور کہیں قرآن مقدس جیسی کتاب کو جلایا جا رہا ہے، علل اعلان اس کی بھی حرمتی کی جا رہی ہے، اور کہیں اسلام کے جانسار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے، اور کئی دہشت گردی کا الزام لے کر مسلمانوں کے اور مسلمان کے رہنما علماء کرام کو چن چن کر ختم کرنے کی پلاننگ تیار کی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کل تک وہ مسلمان جن سے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں لرزتی تھی، کل تک وہ مسلمان جو 3000 تھے مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست فاز دی تھی، کل تک وہ مسلمان جو آگ کے سمندر میں کود جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر کو عبور کر جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کیا ہوا کہ آج اس قوم سے، دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے خبیث قوم، آج اس قوم سے اسرائیل جیسی مغلوب قوم بھی نہیں ڈرتی۔ کل تک یہ یہودی خیبر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا، اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد نے کہا تھا کہ خیبر کے اندر یہودیوں کو رہنے دیا جائے کیونکہ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، تو آپ ہمیں خیبر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا ایک ایک فرمان یاد ہے، مجھے یہ بھی یاد ہے جب اللہ کے نبی نے تیری طرف اشارہ کر کے کہا تھا ایک دن وہ بھی آئے گا جب مسلمان تجھے یہاں سے نکالیں گے تو تیری اونٹنی تیرے پیچھے دوڑتی بھی جاری ہوگی اور تیرے عوامے تیرے سر پر چل رہے ہوں گے، میں تمہیں خیبر سے نکالوں گا۔ آج ان یہودیوں کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ کل تک وہ عیسائی جن کو مسلمانوں نے اتنا مار مارا تھا، اتنا مار مارا تھا، ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی۔ جب ان کا کمانڈر کشتی کے ذریعے سے دریا پار کر رہا تھا تو زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے زمین، اب تیرے اندر قیامت تک نہیں آ سکوں گا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، وہ اسی کفر پر قائم ہے، آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ سامعین معزز، اگر غور سے دیکھا جائے، ایک تحقیقی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے آج عالمی سطح پر مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ اسلام کی پیروی سے انحراف۔ آج ہمارا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا ہے، آج ہم غیروں کی تہذیب کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اپنی زندگی کو ان کے طریقے کے مطابق ڈالو۔ دوسرا سبب جس میں اس وقت مسلمان پھنسے ہوئے ہیں وہ آپسی اختلاف و انتشار، آپس کے لڑائی جھگڑے، اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔ میرے دوستو، تاریخ اس بات پر گواہ ہے جب بھی مسلمانوں کو زوال یا شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی مسلمان یہ اصول بھول گئے تھے، المسلم اخو المسلم، مسلمان یہ اصول بھول گئے تھے، المسلم کا جسد واحد، مسلمان یہ اصول بھول گئے تھے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا۔ میرے دوستو،
اتحاد خدا کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے. اتحاد قرآن مجید کی پکار ہے, اتحاد کامیابی کی دلیل ہے. میرے دوستو, قرآن مجید نے کس قدر اتحاد و اتفاق کا, یکجہتی کا, اجتماعیت کا ہمیں درس دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ, اجتماعیت کو لازم پکڑو, اجتماعیت کو لازم پکڑو, اس لیے کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے, اللہ کی نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ہی مغلوب کو غالب اور محکوم کو حاکم کرتی ہے, اللہ کی مدد ہی قوموں کو غلبہ ادا کرتی ہے. میرے دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاکل الشاة القاسیہ, انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے جو اجتماعیت سے الگ ہونے والے افراد کو اچک کر لے جاتا ہے. میرے دوستو, ضرورت ہے کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کریں. جب تک ہم آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. آج ہمارے زوال کا, بے بسی کا, بے کسی کا, آج ہم پر قوموں کے ادغار کا, قوموں کے تسلط کا, ایسے لوگ جن کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا, اگر وہ ہم پر مسلط ہے تو صاف سن لیجئے ہم نے وہ اجتماعیت کا راستہ ترک کیا جس کی وجہ سے ہمیں سلح و روئی حاصل ہوئی تھی. میرے دوستو, آج ہمارے لیے کتاب و سنت کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے, ایک مرتبہ پھر ہم اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹ جائے. دنیا یہ سمجھتی ہے عزت کرسی میں ہے, طاقت میں, اقتدار میں, دولت میں, منصب میں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کامیابی کائنات میں کہیں ہے تو محمد عربی کی غلامی ہمیں ہے. اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ محمد سے غلط ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے اللہ و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.